ابرہا کعبہ سے اتنی نفرت کیوں کرتا تھا کہ 60,000 فوج لے کر کعبہ پر حملہ کر دیا؟ کیونکہ کعبہ پورے عرب کے لیے سب سے مقدس جگہ بن چکی تھی۔ پورے عرب سے لوگ مکہ عبادت کے لیے آتے تھے، جس سے چند لوگ بہت پیسہ کما رہے تھے۔ ابرہا کو اس بات سے بہت غصہ آتا تھا کہ یہ غریب مکہ والے، نہ ان کا کوئی بادشاہ ہے نہ ان کی کوئی گورنمنٹ ہے، یہ پورے عرب کا سینٹر کیسے بن چکے ہیں؟ تو اس نے حملے سے پہلے اپنی سلطنت یمن کے کیپٹل سنا میں ایک بہت بڑا چرچ بنایا تاکہ لوگ کعبہ کو چھوڑ کر اس کے پاس آئیں، لیکن یہ پروجیکٹ پوری طرح فلاپ ہو گیا، جس کے بعد ابرہا کے پاس صرف ایک آپشن بچا تھا، کسی طرح کعبہ کو گرا دیا جائے۔ ابرہا کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ رومن امپائر کے ایک چھوٹے سے شہر کے ایک چھوٹے سے بزنس مین کا غلام تھا۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ یمن اور حبشہ کی لڑائی بہت عرصے سے چل رہی تھی۔ یمن واز ڈومینیٹڈ بائی جیوز اینڈ حبشہ میں سارے کرسچنز رہتے تھے۔ تو کیا ہونا تھا؟ وار۔ پہلے یہودیوں نے حملہ کیا اور کرسچن علاقوں میں بہت تباہی مچائی، جس کی وجہ سے سپر پاور رومن امپائر کو بہت غصہ آیا۔ اس وقت کرسچنز ہی سپر پاور تھے، تو رومن امپائر نے حبشہ میں اپنے کرسچن بھائیوں کی مدد کے لیے یمن میں یہودیوں کی سلطنت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی، اور اس کام کے لیے انہوں نے اپنے ہی اس غلام کو بھیجا جس کا نام تھا ابرہا، جو 1,00,000 فوج لے کر گیا اور یہودیوں کی تباہی مچا دی۔ اس جیت کے بعد ابرہا بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گیا اور اس نے یمن کو اپنے ہی ملک حبشہ سے الگ کر لیا۔ حبشہ کے بادشاہ کو اس پر بہت غصہ آیا، تو اس نے پھر ایک فوج بھیجی، لیکن اس بار ابرہا کے خلاف۔ اس نئی فوج نے اپنے ہی جنرل کو قتل کر کے ابرہا کے سامنے پیش کر دیا اور ابرہا کی فوج میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد ابرہا پورے عرب کا سب سے طاقتور بادشاہ بن گیا اور پورے عرب میں اس کا انفلوئنس پھیل گیا، سوائے ایک جگہ کے، مکہ۔ ہر سال پورے عرب سے ہزاروں لوگ مکہ میں کعبہ کے طواف کے لیے آتے تھے، تو ابرہا نے سوچا اس میں کون سی بڑی بات ہے، ہم بھی ایک بنا دیتے ہیں۔ تو اس نے اپنے کیپٹل میں ایک عالیشان چرچ بنایا جس کو پوری دنیا کے ہیرے جواہرات سے بھر دیا۔ یہ بلڈنگ پورے عرب میں سب سے خوبصورت اور عالیشان بلڈنگ تھی۔ عربیوں نے اس سے پہلے کوئی بھی ایسی چیز نہیں دیکھی تھی، لیکن کوئی بھی اس کی عبادت کے لیے نہیں آیا اور سب اسی پرانے کعبہ کی طرف جاتے رہے۔ اتنا خرچہ اور اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی جب ابرہا فیل ہوا، اس کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچا۔ عربیوں کو پتا تھا کہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کچھ قبیلوں نے لڑائی کرنے کی کوشش کی، لیکن ابرہا نے انہیں کہا کہ وہ کوئی خون خرابہ نہیں چاہتا، وہ صرف کعبہ کو گرانا چاہتا ہے تاکہ لوگ کعبہ کو چھوڑ کر اس کے چرچ میں آئیں۔ آس پاس سب لوٹنے کے بعد وہ مکہ پہنچا تو اس نے ان کے چیف کو بلایا، تو عبد المطلب نے آ کر کہا آپ نے میرے کچھ اونٹ قبضے میں کیے ہیں، وہ مجھے واپس کر دیں۔ تو ابرہا ہنس کر بولا مجھے لگا تھا کہ تم بہت بہادر شخص ہو، تمہیں تو اپنے اونٹوں کی ٹینشن ہے۔ تو عبد المطلب نے کہا میں صرف اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا جو مالک ہے وہ جانے اور تم جانو، لیکن اتنا میں بتا دوں آج تک کوئی بھی اس گھر کو نقصان نہیں پہنچا پایا۔ اگلے دن ابرہا نے اپنی پوری فوج کو حملے کا حکم دے دیا، لیکن اس کا ہاتھی رک گیا اور بہت کوشش کے بعد بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ اسی وقت آسمان سے کچھ پرندے آئے اور وہ ہر ایک کے منہ میں ایک پتھر تھا۔ یہ ایسے پرندے تھے کہ اس دن سے پہلے نہ کسی نے کبھی ان کو دیکھا اور نہ اس دن کے بعد کسی نے ان کو دیکھا، اور وہ ابرہا کی فوج کے لوگوں کو ٹارگٹ کر کر کے مار رہے تھے۔ اب اس کو بہت سارے ہسٹورینز نے اسمال پاکس کی ایک ایکسٹریم قسم کہا، کیونکہ جیسے ہی پتھر ان کے جسم کو لگتا تھا تو خارش کر کر کے وہ اپنا ہی گوشت نکال لیتے تھے، حتیٰ کہ کچھ لوگوں کی ہڈیاں تک نظر آنے لگی۔ اس حالت میں یہ فوج واپس بھاگی اور ابرہا کی 60,000 کی فوج تباہ و برباد ہو گئی۔ مکہ کے قریش کی یہ جیت پورے عرب میں پھیل گئی اور قریش عرب کے نئے بادشاہ کے طور پر سامنے آئے۔ اس واقعے کے بعد پورے عرب سے لاکھوں لوگ کعبہ کے طواف کے لیے آنے لگے اور مکہ میں ہر سال عکاس کا عظیم الشان میلہ سجنے لگا۔ مکہ والوں کی دولت ڈبل ٹرپل آسمان سے باتیں کرنے لگی، لیکن اسی سال اچانک ایک دن ایران کے سب سے بڑے ٹیمپل میں جو سالوں سے لگی آگ تھی وہ بجھ گئی، اور اسی دن مکہ میں ایک یتیم بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا محمد۔